جب ساری دنیا کے نیٹ ورک بند ہو جائیں لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک چالو رہتا ہے. ہمارا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, جنگلوں میں چلے جاؤ ٹاور نہیں آتے ہیں, آسمانوں میں چلے جاؤ, فلائٹ میں چلے جاؤ ٹاور نہیں آتے ہیں, سمندر کے اندر چلے جاؤ نیٹ ورک کام کرنا بند کر دے گا. لیکن اللہ کا نیٹ ورک ایسا ہے, جہاں جا رہا ہے چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک ہمیشہ کام کرتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہاں ہے. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, رات کا وقت ہے, رات کا وقت ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے اور مچھلی سمندر کے اندر ہے. رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کے اندر پانی کا اندھیرا. حضرت یونس ان تین اندھیروں کے اندر ہے اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں ہی ظالموں میں سے تھا. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یونس نے ہمیں پکارا, اللہ نے فوراً مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے یونس کو اپنے منہ سے نکال دے, اپنے پیٹ سے نکال دے, اور حضرت یونس کو نکال دیا گیا. جہاں سارے نیٹ ورک بند ہو جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک کام کرتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ کے اوپر ایمان رکھو, اللہ دینے والا ہے, کاروبار چلانے والا اللہ, بگڑی بنانے والا اللہ, بیٹا بیٹی دینے والا اللہ, مشکلات سے نجات دینے والا اللہ, جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ. تو الا الذین آمنوا, ایمان لے کر کے آؤ, اللہ پر ایمان رکھو. آپ ایک بات بتائیے کہ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ بھئی مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی کے اندر رہتی ہے. مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی کے اندر. اور اگر مچھلی کو مارنا ہو تو آپ کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو مارنا ہو آپ کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو پانی سے نکال دو, مچھلی اپنے آپ تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر بنائی ہے. جب تک مچھلی پانی میں ہے زندہ ہے, جب تک مچھلی پانی میں ہے جیوت ہے, اور جب پانی سے نکال دو تو آٹومیٹک مر جائے گی, تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. میرے بھائیوں, میں جو کہنا چاہتا ہوں گھوڑی پاڑا کے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی ایمان کے اندر بنائی ہے. جب تک ایک مسلمان ایمان کے اندر رہتا ہے, زندہ رہتا ہے, ستارے اعظم رہتا ہے, لیکن جب ایمان سے نکل جائے تڑپ تڑپ کے اس کی موت ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, الا الذین آمنوا, اپنے گریبان کا محاسبہ کرو کہ آج ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. بھئی آپ لوگ اتنا ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز ہے آپ لوگ اپنا کر لیں. جب یہاں تقریر ہو رہی ہے تو آپ اسٹیج چھوڑ دیں. آپ کو اگر مشورے کرنا ہے تو آپ مشورہ کر لیں یا تقریر کر لیں. ایک تو آپ کا مائک ہے جو آواز کھینچ رہا ہے, اب بار بار ڈسٹرب بھی کر رہے ہیں. تو الا الذین آمنوا, ایمان لے کر کے آ جائیں. مائک والوں سے میری گزارش ہے تھوڑا والیوم بڑھا سکتے ہیں تو بڑھا دیں, کیونکہ یہ مائک جو ہے آواز بہت کھینچ رہا ہے. تو والعصر, قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, جتنے بھی انسان ہیں سارے خسارے کے اندر. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر کے آ جائیں. اور صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے, صرف کلمہ پڑھ لینا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا, واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کا اعلان کر لینا کافی نہیں ہے. وعاملوا الصالحات, اس کے بعد آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا, عمل صالح بھی کرنا پڑے گا. یہ عمل صالح کیا ہے, یہ نیک عمل کیا ہے؟ میرے بھائیوں, آپ کو نمازیں بھی پڑھنا ہے, نماز پڑھنا ہے. میرے بھائیوں, سردی ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا
پڑھنا ہے، فجر کی نماز میں حاضر ہونا ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو اس سے وضو کرنا ہے، گرم پانی ہے تو اس سے کر لو، لیکن نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ رات میں بیوی سے ملاقات کی ہے، صبح فجر کی نماز میں مسجد میں ہر حال میں آنا ہے، دوپہر میں کتنی گرمی کیوں نہ ہو، دھوپ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، مسجد میں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو نماز قائم کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اور پیسہ دیا اور حج فرض ہے تو آپ کو حج بھی کرنا ہے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا ہے، آپ کو صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ تو ایمان لے آنا صرف کافی نہیں ہے، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور عمل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز، سب سے اچھی چیز، عمل کے اندر سب سے نمبر 1 کی چیز میرے بھائیوں نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، رأس الامر اسلام وعمودہ الصلاۃ، اصل چیز نماز ہے میرے بھائیوں۔ نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو، اور صرف نماز نہ پڑھو بلکہ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھاؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، او لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے ہو جائیں؟ 60 نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں لگتا ہے لوگ 60 سمجھ رہے ہیں یہاں پر، لیکن معاف کیجئے مولانا صاحب، ہماری مسجدوں میں تو آپ کو 60 سال کے بزرگ ہی ملیں گے، بچے نہیں ملتے ہیں، نوجوان نہیں بزرگ ملیں گے جو ہماری مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ اوہ اللہ کے بندوں، میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے، 7 ایئر 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھیں تو مارو، اور مار کر کے نماز پڑھاؤ، مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ نماز 10 سال کی عمر میں فرض ہو گئی ہے، 7 سال کی عمر میں آپ نے نماز کا حکم دیا اور 10 سال کا ہو گیا، یعنی 3 سال آپ حکم دیتے رہے، 1000 دن تک آپ نے تربیت کی، اور اس کے بعد بھی آپ کا بچہ نمازی نہ بن پایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کے بچے پر حاوی ہے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں بچہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 7 سال کا ہو جائے اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ، لیکن اس کو ہر حال میں نماز پڑھاؤ۔ آج تمہارے بچے سے کپ گر جائے مارنے لگتے ہو، تمہارا بچہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر لے مارنے لگتے ہو، تمہارا بچہ اسکول نہ جائے تو مارتے ہو۔ آئے اللہ کے بندوں، میرے نبی تو فرماتے ہیں جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مارو، اور مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ۔ نماز 10 سال کی عمر میں معاف نہیں ہے، پڑھنا ہے، فرض ہے، اور آپ کو بھی نماز پڑھنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آئے لوگوں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی نماز پر جم جاؤ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں، ہم تم سے پیسہ نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم تمہیں خود پیسے روزی دینے والے ہیں، ہم تمہیں خود کھلانے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا
مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیا ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیا، سونگنے کے لیے ناک دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بغیرت ہے، دنیا کے اندر سب سے بڑا دوگلا ہے ایسا آدمی جو اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھے، اللہ کے دیے ہوئے کان سے سنے، اللہ کے دیے ہوئے پیروں سے چلے، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کام کرے، محنت کرے، اللہ کے دیے ہوئے منہ سے کھائے، لیکن اللہ کی عبادت نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آئے نبی آپ کہہ دے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ نماز ایسی عبادت ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنگ ہو رہی ہے، سامنے دشمن ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدھی فوج کو دشمن کے مقابلے میں کھڑی کر دو، آدھی فوج نماز پڑھے گی، اور جب وہ آدھی نماز پڑھ لے گی جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے وہ آ کر کے نماز پڑھے گی۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ মহিলাদেরকে বলছি পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে, আপনারা একটু এগিয়ে বসুন, পিছনে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। দেখেন বক্তব্যের মধ্যখানে ডিস্টার্ব করাটা ঠিক নয়। বক্তা যখন বক্তব্য রাখছেন একটা জেহেনে ব্রেনে কথাটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন, মধ্যখান ডিস্টার্ব হলে এদিক ওদিক হয়ে যায় কথাটা। যার জন্য মা বোন আপনাদেরকে বলছি এক অপরের খেয়াল রাখেন, আপনারা একটু এগিয়ে বসেন, পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে তাদেরকে জায়গা দেন। نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان اگر کوئی عبادت فرق کرتی ہے، کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، ایک مسلمان کافر اور مشرک کے درمیان اگر فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ اور سن لو، نماز نہ پڑھنا ایسا ہے جیسے آدمی اسلام سے نکل گیا ہو، کافر ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گویا وہ کفر اس نے کر لیا، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے آپ جب سعودی کے علماء کے فتوے اٹھائیں گے تو ان کا کہنا ہے جو آدمی نمازی نہ ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی بیوی نمازی نہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے دے، اگر کسی کا شوہر نمازی نہ ہو تو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر سے خلا لے لے۔ میرے بھائیوں، نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بیٹھ کر۔ اور بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے کیسے پڑھ لو؟ لیٹ کر۔ اور لیٹ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو جس حالت میں ہو آنکھوں کے پلکوں کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھو، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ اگر وضو کرنے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لو مٹی سے، اگر بیوی سے ہم بستری کی ہے اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تیمم کر لو، لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں مدینے کی گلیوں کا
چکر لگاؤں اور دیکھوں کون ہے جو عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ میرے نبی نے کسی کے لیے اتنی سخت بات نہیں فرمائی، لیکن بے نمازی کے لیے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آئے میرے صحابہ ایک بات بتاؤ۔ کہا اللہ کے نبی کون سی بات؟ کہا میرے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو، ندی بہ رہی ہو، کوئی دریا بہ رہا ہو اور وہ اس دریا میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر میل و کچیل تو باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے آئے میرے صحابہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یعنی جو آدمی نماز کی پابندی کرے گا وہ گناہوں سے دور رہے گا۔ آدمی اگر نمازی ہوگا تو وہ شرابی نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اگر نمازی ہوگا تو وہ جواری نہیں ہو سکتا ہے، ایک مسلمان اگر نمازی ہوگا تو وہ اپنی بہن کی جائیداد نہیں کھا سکتا ہے، ایک مسلمان اگر نمازی ہوگا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کا حق نہیں کھا سکتا ہے، ایک مسلمان اگر نمازی ہوگا تو وہ اپنے بچوں کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز لوگوں کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک مسلمان نماز پڑھے اور گندی گندی فلمیں دیکھے، ایک مسلمان نماز پڑھے اور جوا کھیلے، ایک مسلمان نماز پڑھے اور موبائل پر جوا کھیلے، موبائل پر سٹا لگائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو۔ اور آپ کو میں ایک بہت اہم بات بتاؤں نماز کے بارے میں، دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری دنیا کے اندر فرض ہوئی ہیں، لیکن نماز ایسی عبادت ہے اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر کے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں نبی اکرم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں لے کر کے لوٹ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں، آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کی امت کو نمازیں دی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں کتنی نمازیں دی ہیں؟ کہا 5 نمازیں اللہ نے میری امت پر فرض کی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، جائیے کچھ نمازیں کم کروائیے، مجھے امت کے بارے میں آپ سے زیادہ تجربہ ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، جائیے نمازیں کچھ کم کروائیے۔ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آئے اللہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، کچھ نمازوں کو کم کر دے، تخفیف کر دے، کنسیشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 نمازوں کو کم کر دیا۔ آئے ہمارے حبیب ہم 10 نمازوں کو کم کر دیتے ہیں، جائیے 40 نمازیں آپ کی امت کو دی جاتی ہیں۔ 40 نمازیں لے کر کے لوٹ رہے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا آئے محمد یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازوں کو کم کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 نمازیں بچی ہیں، 10 نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ 40 بھی بہت زیادہ ہے، جائیے اور کم کروائیے، مجھے آپ کی امت کے بارے میں یہ تجربہ ہے، وہ 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ آپ کی امت کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں آئے اللہ یہ 40 نمازیں بھی بہت زیادہ ہے، کچھ نمازیں اور کم کر دے۔ اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا۔ اب کتنی بچی بھائی؟ 30 بچی۔ کتنی بچی ہیں؟ 30 بچی ہیں۔
حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 30 بچی ہیں. اللہ نے 20 نمازوں کو کم کر دیا ہے. کہا یہ 30 بھی بہت زیادہ ہے اور آپ سے زیادہ مجھے امت کے بارے میں تجربہ ہے, جائیے اور نمازیں کم کروائیے. اللہ کے نبی پھر گئے, آئے اللہ اور کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے 20 نمازیں کر دی, 10 نمازوں کو کم کر دیا. حضرت موسیٰ نے کہا کتنی بچی؟ کہا 20 بچی ہیں. کہا یہ 20 بھی زیادہ اور کم کروائیے. اللہ کے نبی پھر جاتے ہیں, آئے اللہ اور کم کر دے. اللہ نے 10 نمازوں کو اور کم کر دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی بچی ہیں؟ کہا 10 بچی ہیں. آئے اللہ کے نبی یہ 10 بھی بہت زیادہ ہے, جائیے اور کم کروائیے, اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اور نمازوں کو کم کر دے گا. اللہ کے نبی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں, آئے اللہ یہ 10 نمازیں جو باقی رہ گئی ہیں ان 10 نمازوں میں سے اور کم کر دے. اللہ نے کہا آئے محمد جائیے, ہم 5 نمازیں اور کم کر دیتے ہیں, 5 نمازیں آپ کی امت پر فرض کرتے ہیں. اللہ کے نبی پھر آئے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ 5 بھی بہت زیادہ ہیں, جائیے ایک بار اور چلے جائیے, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ 5 نمازوں میں سے اور کم کر دے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے موسیٰ بس کرو بس کرو, قسم ہے رب کے عزت و جلال کی میں اب نہیں جاؤں گا. بار بار رب کے سامنے جانے میں شرم آ رہی ہے, قسم ہے رب کے عزت و جلال کی میں اب نہیں جاؤں گا. اسی وقت غیب سے آواز آئی, آئے ہمارے نبی اب سن لیجئے, ہم آپ کی امت پر 5 ٹائم کی نماز فرض کرتے ہیں. 50 سے ہم نے 5 کر دیے, 5 ٹائم کی نماز فرض کرتے ہیں. لیکن یہ بھی سن لیجئے نمازیں تو 5 کر دیے لیکن ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. ہمارے یہاں عمل تو کم ہو جاتا ہے لیکن ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے. ہم نے 50 سے 5 کر دی ہے لیکن ثواب 50 ٹائم کی نماز کا ملے گا. اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ایک چکر اور ماراتے کتنا اچھا ہوتا ہے نا, صبح پڑھ لو شام پڑھ لو بیچ کی ختم. لیکن ایک بات بتاؤں, جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھنے والے جمعے کی بھی نہیں پڑھ پاتے. پڑھنے والے عید اور بقرعید کی بھی نہیں, عید اور پڑھنے والے تہجد بھی پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھنے والے عید کی اور بقرعید کی بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو یہ آپ کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کے دلوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے دل کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی نیتیں کیا کہہ رہی ہیں. تو میرے بھائیوں نماز پڑھو, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, آپ کو نیک عمل بھی کرنا ہے. ابھی یہی سورت چل رہی ہے سورۃ العصر, یہ ختم نہیں ہوئی. والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر, سارے انسان خسارے کے اندر, لوس کے اندر, گھاٹے کے اندر ہے. الا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر کے آ جائیں, وعملوا الصالحات, نیک عمل کریں, وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تبلیغ کرے, لوگوں کو دین کی باتیں بتائے, لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائے, لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آئے. میرے بھائیوں لوگوں میں تبلیغ کرنا اور تبلیغ کا ذریعہ بننا بہت بڑا کام ہے. آپ موبائل کے ذریعے کسی کو کوئی اچھی بات بھیج دیں, آپ موبائل کے ذریعے حدیث بھیج دیں, آپ موبائل کے ذریعے تقریر بھیج دیں, یہ پنڈال لگا ہوا ہے, یہ جلسہ کے گوڑی پالا کے اندر ہو رہا ہے, اور جن کمیٹی والوں نے یہ جلسہ کروایا ہے, جن لوگوں نے جلسہ کروایا ہے, مجھے ان لوگوں کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن عبد الحلیم بھائی کا نام یاد ہے, جنہوں نے مجھ سے تاریخ لیے. ہمارے دوست ضیاء الرحمان اسری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیے میرے بھائیوں, جلسہ کروانا, تقریر کروانا, پنڈال لگا لینا, مولویوں کو بلانا, یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہ بہت بڑا کام ہے. لوگوں تک دین کی بات پہنچانا یہ بہت بڑا کام ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں, یہ جلسے ہی ہے, یہ پروگرام ہی ہے جس میں ہم سب کو دین کی باتیں سننے کا موقع مل جاتا ہے. مجھے معلوم ہے آج جلسوں کے اندر سننے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. آپ پہلے کے جلسے دیکھ لیجئے, پنڈال بھر جایا کرتے تھے لیکن آج پنڈال نہیں بھرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موبائل کا دور ہے, یوٹیوب کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے.
آج جس کی تقریر آپ کو چاہیے سوشل میڈیا پہ مل جائے گی, یوٹیوب پہ مل جائے گی, فیس بک پر مل جائے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کسی بھی مولوی کی تقریر آپ جب یوٹیوب پہ کھولیں گے نا تو پوری نہیں سنیں گے. کوئی نہیں سنتا ہے. بھئی کتنے لوگ سنتے ہیں؟ کہ آپ لوگ پوری یوٹیوب پہ تقریر سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. بس 1-2 منٹ سنی اور اس کے بعد ختم, بند کر دیا. یہ جلسہ ایسا موقع ہوتا ہے جہاں آدمی بیٹھتا ہے اور پوری تقریر سنتا ہے, پورے موضوع سے کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تقریر کرنا, یہ جلسے کرنا میرے بھائیوں بہت بڑا کام ہے. اور وہ دن دور نہیں, اگر ہمارے گاؤں کے اندر, ہماری بستیوں کے اندر جلسے نہ ہو تو وہ دن دور نہیں آرکسٹرا ہمارے گاؤں کے اندر شروع ہو جائے. وہ دن دور نہیں ناچنے والی لڑکیوں کا پروگرام شروع ہو جائے. یہ تقریر, یہ جلسے رکاوٹ ہے, آل ہے, اور ان برائیوں کو روکنے کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. وتواصوا بالحق, آپ کو حق بات کی دعوت بھی دینا ہے, آپ کو حق بات پہنچانا ہے, آپ کو حق بات پہنچانا ہے, اور کسی بھی پیمانے پر ہو, لیکن آپ کو اس چیز کے لیے کوشش کرنا ہے. اور چوتھی چیز, وتواصوا بالصبر, جب آپ جلسہ کریں گے تو آپ کو گالیاں بھی کھانا پڑیں گی. جب آپ جلسہ کریں گے آپ کو لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی. مجھ سے پوچھو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے. میری عمر ابھی 27 سال کی ہے میرے بھائیوں, میں تقریر کے میدان میں 7 سال سے ہوں. کتنی مشکلات کو میں نے برداشت کیا ہے. میرے اوپر سانپ پھینکا گیا ہے, میرے جلسے رکوائے گئے ہیں, میری تقریریں رکوائی گئی ہے. اللہ نے جو چوتھی بات فرمائی وہ کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر, صبر بھی کرنا ہے, لوگوں کی باتیں سننا ہے, لوگوں کے تانے سننا ہے, لیکن صبر کرنا ہے. تمہیں روکا جائے گا, صبر کرنا ہے. تم سے مائک چھینے جائیں گے, صبر کرنا ہے. وتواصوا بالصبر, صبر کا دامن پکڑنا ہے. تو یہ 4 کام جو کر لے وہ خسارے میں نہیں ہے, نقصان میں نہیں ہے. تو آج مسلمان